اسلامی سال کا آغاز ہے، آمد ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اسلامی سال کا آغاز پر جو مبارکباد کے میسج کیے جاتے ہیں، مبارکباد دی جا رہی ہے، تو بھئی یہ ایک عجیب قسم کی ایک رسم شروع ہو چکی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ خوشیوں کا معاملہ نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ ہر کسی کو مبارک کرے، دعا اس طور پر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس سال کے اندر آپ کو برکت نصیب فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، یہ دعائیں الگ ہیں۔ لیکن جی سال کا جو ہے یہ ہیپی نیو ایئر اور طرح طرح کے جو جملے بولے جا رہے ہیں، تو میرے بھائی یاد رکھنا، یہ غیر مسلموں کا طرز ہے، مسلمان کا طرز نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر سناٹا اتنا چھا جاتا ہے ہمارے اندر، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا گویا محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی 1 تاریخ کو ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں جتنا ہمارے ہاں انگریزی سال کا رواج ہے، تو وہ بھی فضول قسم کا بنا لیا۔ مجھے بتاؤ پیارے نبی کے زمانے میں محرم کتنی دفعہ آیا؟ صحابہ کے زمانے میں کتنی دفعہ محرم آیا؟ ٹھیک ہے، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کے زمانے میں کتنی دفعہ محرم آیا؟ انہوں نے کون سی اس کی مبارکباد دی ہے؟ تو یہ فضول قسم کی ہم نے یہ رسمیں شروع کر لی ہیں، ان کے حقیقت سے تعلق کوئی نہیں۔ ہاں، سال کا اختتام ہوتا ہے، سال کے اختتام پر انسان کو افسوس کا اظہار کرنا چاہیے اپنے اوپر، اپنے ماضی کو دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کیسی گزری ہے، پورے سال میں نے کیا کیا۔ آج میرے رب نے مجھے دوبارہ یہ سعادت دے دی، یہ توفیق دے دی کہ مجھے اگلا سال نصیب ہو رہا ہے۔ میں نے اپنی زندگی جیسی پہلے میری زندگی ضائع ہوئی، سال میرا ضائع ہوا، گناہ ہوئے، نافرمانی ہوئی، ان تمام چیزوں پر غور و فکر کرے کہ آئندہ کے لیے میں اپنے سال کو محفوظ رکھوں گا ان خرابات سے، ان گناہوں سے، اور گزشتہ سال میں جو گناہ ہوئے اپنا محاسبہ کرے، اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ یہ توبہ طائب ہو جائے، اور اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہمارا گزشتہ سال میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ وہ معاف فرما دیں گے اور آئندہ سال کو ہمارے لیے برکتوں اور عظمتوں والا بنا دیں گے۔ باقی رہی بات یہ نئے سال کی مبارکباد اور دوسرے طرز اور یہ معاملات یہ کرنا، میرے بھائی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگوں کو اپنی بنائی ہوئی رسمی باتیں ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے ذالکم قولکم بافواہکم، جو قرآن میں نہیں، نبی کے فرمان میں نہیں، صحابہ کی زندگی میں نہیں، ائمہ کی زندگی میں نہیں، وہ دین کے اندر جو مسئلہ نہیں تھا، اگر اس مسئلے کو تم نے جاری اور ساری کر دیا تو گویا فرمایا کہ بھئی تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو، ان کے اوپر ان کے پیچھے نہ لگو۔